کہ بیٹیوں کو دیندار بناؤ، دینی ماحول میں رکھو. اور یہ بات آپ کو بول دوں ختم کرتے ہوئے، اختتام کو لے جاتے ہوئے، بیٹیوں کو موبائل مت دو، اللہ کا واسطہ مت دو. 50,000 کا زیور دلا دو، 5,000 کا موبائل مت دلاؤ. آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، لیکن واللہ اگر پیار ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کے ہاتھ کے موبائل نے بیٹیوں کو آبرو بیچنے تک پہنچا دیا. مت دو بیٹیوں کو. کیا ضرورت ہے بیٹی کو موبائل دینے کی؟ ہماری بیٹیاں اسمارٹ موبائل یوز کر رہی ہیں. باپ لا کے دے رہا ہے برتھ ڈے کے موقع پہ، بھائی لا کر کے دے رہا ہے. کیوں بھائی؟ ایک وقت وہ تھا، ہمارے مذہب میں بیٹی کی عزت اتنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت کے پیر میں پازیب ہو اور اس پازیب کے اندر گھنگرو بندے ہو، تو گھنگرو باندھ کر اگر عورت گھر میں چلتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب اس گھنگرو کا کیا تعلق ہے رحمت کے فرشتوں سے کہ نہیں داخل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ عورت جب پازیب باندھ کر، پازیب میں گھنگرو باندھ کر گھر میں چلتی ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی عورت چل رہی ہے، کوئی عورت چل رہی ہے. اتنی بھی بات اسلام نے گوارا نہیں فرمائی. عورت مکمل عورت ہے، اور عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اسے چھپاؤ، چھپانے کی چیز ہے. جب تک عورت چھپی رہے گی اس کی آبرو محفوظ رہے گی. اور میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کوئی تم سے موبائل واپس لے لے اس سے پہلے اپنی آبرو کی خاطر تم خود موبائل سے اپنا رشتہ توڑ لو. اگر آبرو خطرے میں پڑ جائے، جملے پہ توجہ کرنا، آبرو خطرے میں پڑ جائے تو اسلام سب سے اچھی جگہ جسے مسجد کہتا ہے، عورت کو مسجد سے روک دیتا ہے. آبرو کی حفاظت کے لیے جب عورت کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، عورت تو آبرو کی حفاظت کے لیے عورت کو موبائل سے نہیں روکا جا سکتا. منع کرو، روکو، لے لو اپنی بیٹیوں سے، سمجھا منع کرو. اور بیٹیاں اگر سن لے تو ان سے کہتا ہوں آبرو پیاری ہے، چھوڑ دو موبائل. اس لیے کہ مس کال دینے والا کس نیت سے دیتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے. کچھ لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا کے معاملات. لڑکے بیٹھ کر کے زبردستی نمبر لگاتے ہیں کہ کہیں تو تیر لگے گا، کہیں تو شکار لگے گا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہے سب. دوسری بات، بیٹیوں کو پردے کی پابندی کرواؤ. جب تک کہ پردہ تھا، پردہ، اس وقت تک کہ کبھی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگتی نہیں تھی. ہمارے یہاں پردے کا تقدس کیا ہے؟ چچا کے بھائی، چچا کے بیٹے کے ساتھ پردہ، یعنی چچا زاد بھائی کے ساتھ پردہ، پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ پردہ، مامو زاد بھائی کے ساتھ پردہ. سوچو، دیور کے ساتھ پردہ، جیٹ کے ساتھ پردہ. یہ پردے کا مزاج ہے. اور جس گھر میں عورتوں کو پردہ نہیں کروایا جاتا، میرے آقا فرماتے جنت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے. جنت کے دروازے پہ لکھا ہے جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے. حضور فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، مرد پردہ نہیں کرواتے، وہ مرد دیوس ہے. دیوس، نہ ان کی نمازیں قبول ہے نہ ان کی دعائیں قبول ہے. اگر ہماری گھر کی عورتیں آدھی آستین کے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے، آپ تہجد پڑھتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں. آپ داڑھی بڑی کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. پردہ پردہ ہے. جب چچا زاد بھائی سے پردہ ہے تو پڑوسی کے ساتھ بے پردگی کیسی؟ کالج کے دوستوں کے ساتھ بے پردگی کیسی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا، پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہونا چاہیے. کچھ عورتیں بہت ہوشیار بھی ہے نا، میری بہنیں کہتی ہیں مولانا آنکھوں میں پردہ چاہیے. چہرے پہ پردہ ڈال کے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میری بہن تیری آنکھوں میں پردہ ہے، سامنے والے کی آنکھ پہ کس نے پردہ ڈالا؟ ہمارا مزاج تو یہ ہے ہمارے مذہب کا کہ ایک صحابی جو نابینا تھے، حضور علیہ السلام نے ازواج پاک سے فرمایا پردہ کرو. ام المومنین نے کہا کس سے؟ کہا ان سے کرو. کہا حضور یہ نابینا ہے. آقا فرماتے یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. یہ مزاج ہے، یہ تقدس ہے. جب تک یہ تقدس باقی رہا، یہ تقدس جب تک باقی رہا، ہماری بیٹیاں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، اپنوں میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، غیر کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پردہ جب تک رہا. پردہ گیا، حیا گئی، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ فیس بک پہ بیٹیاں بیٹھنے لگی، پھر کیا ہوگا؟ آگی تو لگے گی. پھر باپ کو چار چار آنسوؤں سے رونا پڑ رہا ہے. بیٹی پر توجہ نہیں کرتے،
بیٹی پر توجہ نہیں کرتے، اور جب وہ آبرو بیچ دیتی ہے تو پھر کہتے ہو سب لٹ گیا، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ بات بہت دور نکلی ہے، لیکن بیٹی کی آبرو کی بات آئی ہے، میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کہوں۔ بات ختم کرنے چلا تھا، لیکن چلیں ایک بات پہ بات ختم کر رہا تھا، دو باتیں کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھو بیٹی کے بارے میں کتنا حساس ہونا چاہیے آدمی کو، کتنا حساس ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فکر عطا فرمائی۔ لوگ واقعات کو اپنے اپنے انداز سے دیکھتے، ہم اس کو اپنے انداز سے دیکھیں۔ آپ کا ذوق ہے، جس انداز سے حدیث کو دیکھیں گے آپ اتنے جواہر پارے اس سے نکال سکیں گے۔ جب آیت نازل ہوئی نا، آیت کریمہ، جب آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ، وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی آیت مباہلہ، جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ یہ عیسائیوں سے کہیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئے اور آپ بھی خود آئیں، اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، آپ بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے ان لوگوں کو بلایا کہ بھئی تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، یہ آیت کریمہ جب آئی تو بیٹوں کی حیثیت سے حضور اپنے بیٹوں کو لے کے چلے، حسنین کریمین، اور گھر کی خاتون کے حساب سے، عورت کے حساب سے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو، تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو لے کر چلے۔ اب وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن غیرت رسول بتانا مقصود ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس قافلے کو جو دین کی حمایت کے لیے پنجتن پاک پر مشتمل نکلا تھا، حضور تھے، علی پاک تھے، حسنین کریمین تھے، سیدہ فاطمہ تھی، یہ 5 نفوس جب اس قافلے کے لیے نکلے تو امام حسین گودی میں تھے، امام حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پیچھے چل رہی تھی، ان کے پیچھے مولا علی چل رہے تھے۔ اس طرح اس ترتیب سے قافلہ چل رہا تھا، اور کس شان سے چل رہا تھا؟ حضور قدم رکھ کے اٹھاتے تو حضور کے قدم کے اٹھانے کے بعد اسی جگہ پہ سیدہ اپنا قدم رکھتی، اور جب سیدہ فاطمہ اپنا قدم اٹھاتی تو مولا کائنات ان کے قدم پر اپنا قدم رکھتے۔ عاشق دیکھنے والا نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ عاشق کہتا ہے غیرت مصطفیٰ تو دیکھو، حضور اپنی بیٹی کو اجنبی زمین پہ لے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے زمین کے اور فاطمہ کے قدم کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے، اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے۔ اور جب سیدہ نے بابا کے قدم پہ قدم رکھا تو فاطمہ کے نقش قدم پر کسی اجنبی مرد کا پیر نہ پڑ جائے، علی سے کہا فاطمہ کے نقش قدم پر علی اپنا قدم رکھ کے نقش پائے فاطمہ بھی مٹا دو، تاکہ فاطمہ کے نقش قدم کو بھی کوئی پامال نہ کر سکے۔ یہاں تو بیٹی سہیلی کے گھر 3 رات قیام کرے، باپ کو فکر کیا؟ گئی سہیلی کے یہاں، ٹور میں جا رہی ہے، اسکول کے ساتھ، کالج کے لڑکوں کے ساتھ گئی وہاں۔ بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن بیٹی سے پیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو آوارگی کی راہ پہ ڈال دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت عطا فرمائی۔ اور جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ، اسی پہ بات ختم کر دوں کہ قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، مفلسوں کا خیال نہیں کیا، بیٹیوں کا خیال نہیں کیا۔ ایک واقعہ ہے آرٹیکل جس کا ذکر کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ ایک شخص تھا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جب اس کو روز دوائیاں چاہیے تھی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں روز دواؤں کی ضرورت ہو۔ میرے ایک دوست ابھی کرونا میں انتقال کر گئے، جب میں ان کے گھر گیا تعزیت کے لیے تو احباب نے مجھے بتایا کہ یہ ہر مہینے 25,000 کی دوا کھاتے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو مہینے کی 25,000 کی دوا کھاتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی لوگوں کے اخراجات ہیں دواؤں کے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جو چاہے مرض دے دے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ مرض ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے آتا ہے، کبھی مرض اللہ اپنا بنانے کے لیے بھی دیتے ہیں۔
اس لیے کسی مریض کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، کسی مصیبت زدہ کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر اللہ نے دیا ہے نا تو اپنا ہاتھ سدا اونچا رکھو۔ اونچا ہاتھ رکھنے والوں کو خدا کبھی غریب نہیں ہونے دیتا، غریبوں کو نوازنے والوں کو خدا کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ غریب نواز کے غلاموں اپنی فکر بناؤ، کبھی ہانڈی میں اتنا کھانا نہیں بنائیں گے کہ گھٹ جائے، ہماری ہانڈی میں کھانا ہمیشہ اتنا بنے گا کہ پاس پڑوس والوں کو بھی پہنچے۔ اپنی جیب میں اپنے خرچے کا لے کے نکلو تو 10-20 روپے زیادہ لے کر نکلو، کوئی حاجت مند ہوگا تو اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا قول ہے کہ میں نے لینے والے کو کبھی سکھی نہیں دیکھا اور دینے والے کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ دینے کی عادی بن، ایک سکہ ہی دے سکتے ہو تو دے دو، ایک لقمہ ہی دے سکتے ہو تو دے دو، آدھی کھجور ہی دے سکتے ہو تو دے دو، دینے والے بنو۔ اور سب سے زیادہ دینے کا ثواب کس کو ملتا ہے پتہ ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ جس نے رشتہ داروں کو دیا اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے، ایک تو رشتہ نبھانے کا ثواب، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب۔ رشتوں کا خیال کرو، بہت خیال۔ تم ایسے مرض میں وہ بندہ گرفتار ہوا کہ اس کو روز دوائیاں چاہیے، خدا کا کرنا چند دنوں کے بعد بیوی بھی مرض میں گرفتار ہوئی اور 4 یا 5 بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسائل کیا ہوں گے۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں سب جوان ہو چکی ہے، بیٹا نہیں ہے گھر کے اندر۔ اب دوائی کو پیسے نہیں، بیمار پڑ گیا باپ اور اس کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ بہت مدد طلب کی، کسی نے مدد نہیں کی۔ اب مدد کوئی کرتا بھی تو 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، کون کتنی مدد کرے گا کوئی کسی کی۔ ایک دن اس لڑکی نے، بہت حساس تھی، جوان بیٹی نے یہ فیصلہ کیا میرے باپ کی دوا کے لیے چندہ مانگتے ہیں ملتا نہیں، بہنوں کی شادی کرنی ہے، کچھ کوئی سانس لینے کے لیے تیار نہیں، آج میں اپنی زندگی کا ایسا فیصلہ کروں گی کہ میری زندگی لٹ جائے چلے گا، لیکن میری بہنوں کی شادی عزت کے ساتھ ہو جائے اور میرے باپ کی دوا کا انتظام ہو۔ اس نے منہ دھویا، اس کے پاس پھٹا پرانا برقع تھا، وہ برقع اوڑا اور چپکے سے گھر سے نکل گئی، اور گھر سے نکل کر کے چلی اور وہاں جا کر کے بیٹھ گئی جہاں پر عورتیں اپنے حسن کا سودا کرتی تھی اور اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں یوں ہی نہیں ہوتی، مجبوریاں انسان کو اس طریقے کے کام پہ مبتلا کرتی، اسی لیے کسی مجبور کا سہارا بنو۔ کبھی کبھی حج کرنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا جو کسی مجبور کا سہارا بننے والے کو مقام مل جاتا ہے۔ وہ چلی گئی اور جا کر کے بازار حسن میں بیٹھ گئی۔ جب کوئی آتا حسن کا شیدائی تو دل کی دھڑکنیں اس کی تیز ہو جاتی، لیکن عجیب سی بات تھی کہ جب بھی کوئی اس کے قریب آتا اچانک اس کی نظریں جھک جاتی، آنے والے کی نظریں جھک جاتی اور وہ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، حالانکہ پورے بازار حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ لڑکی تھی، لیکن کسی نے اس کو دیکھا تک نہیں، تکا تک نہیں۔ وہ اپنے برقعے کو اتار کر کے بیٹھی ہوئی تھی، آج اپنا چہرہ کھول کر کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، کوئی اس کو تک بھی نہیں رہا تھا، لوگ آگے ہی چلے جاتے تھے۔ بالآخر یہ ہوا کہ رات آدھی گزرتے گزرتے پورا بازار حسن سمٹ گیا اور ہر آنے والا کسی نہ کسی کو لے کر کے چلا گیا۔ یہ اکیلی تھی، بہت روئی، آئی تو تھی جسم بیچنے کے لیے کہ بہنوں کی شادی کرا دوں گی اور باپ کے لیے دوا کا اچھا انتظام کر دوں گی، لیکن اس میں بھی میں کامیاب نہ ہو سکی، بہت روئی، حالات کی ستائی تھی، قسمت کی ماری نہیں تھی، حالات کی ستائی تھی، اس لیے کہ قسمت اس کی بہت اچھی تھی۔ میں یہاں بھی کامیاب نہیں ہوئی، روتے ہوئے پھر اس نے برقع اوڑا گھر کو چلی۔ گھر میں تو قیامت بپا تھی، آدھی رات ہو چکی تھی، پہلی مرتبہ بڑی بیٹی گھر سے غائب تھی، باپ رو رہا تھا کہاں گئی، ماں رو رہی تھی کہاں گئی، بہنیں رو رہی تھی کہاں گئی۔
دروازے پہ دستک ہوئی تو دل کی دھڑکنیں گھر کے اندر تیز ہوئی. دروازہ کھولا گیا تو باپ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا کہاں تھی؟ بیٹی باپ کے قدموں کو پکڑ کر کہتی ہے بابا پہلے معاف کرو پھر بتاؤں گی کہاں تھی. باپ کی آنکھوں میں خون اترا ہے. کہا کہاں تھی لیکن یہ تو بتا. کہا بابا گئی تھی بہت غلط کام کرنے کے لیے, بظاہر ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی دوا کے لیے پیسے نہیں, بہنوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں, تو میں نے سوچا تھا کہ اپنا جسم بیچ دوں گی, پیسے کما کر باپ کا علاج کراؤں گی, بہنوں کی شادی کر دوں گی. لیکن بابا اللہ کی قسم تیری بیٹی آدھی رات تک بیٹھی رہی, مگر جو آتا اس کی نظریں خدا جانے کیسے جھک جاتی اور وہ میرے قریب سے گزر کر کے چلا جاتا, کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں. اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا بیٹی اللہ کی عزت کی قسم تو ایک رات بیٹھی تھی, اگر پوری زندگی کی رات بھی تو وہاں بیٹھتی تو انشاءاللہ تجھے کوئی کبھی نہیں دیکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا, جب تیرے باپ نے کسی کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا تو میری بیٹیوں کوئی پاپ کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میری بیٹی تجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, مجھے یقین ہے. لیکن یہاں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس طرح کی کتنی بیٹیاں ہوگی ہے نا جو اپنی آبرو کو بیچ رہی ہوگی, کتنی بیٹیاں ہوگی. اور قیامت کے دن جب ہم جیسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ